اور آپ کو بتائیں گے کہ پشاور سینیٹر ایڈوکیٹ ہدایت اللہ خان افریدی ایم بی نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. آئیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جی بالکل، میں اس وقت ڈسٹرکٹ باروم ایم بی نیوز کے ساتھ موجود ہوں. آج سینئر ایڈوکیٹ ہدایت اللہ صاحب افریدی صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے. سر جی بہت شکریہ ایم بی نیوز سے بات کرنے کا. اور آج سے یہ کیا ہونے جا رہا ہے سر جی؟ ملک کے کنچی ہونے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کان پھاکنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ ایم بی نیوز سے بات کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اور جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ملکی حالات اور ملکی صورتحال سیاست، تو آپ نے دیکھا کہ کل نوجوان قیادت جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو الفاظ کہے، اور الفاظ کہنے کے بعد اس نے جو اپنی تقریر کی، تو تقریر ان کی بالکل کلیئر ہے، عوام کے لیے ایک میسج تھا. اب کون اس کو سمجھے کون اس کو نہ سمجھے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس نے بالکل یہ کہا کہ ہم سیاستدان جو ہیں وہ بالکل بے بس ہو چکے ہیں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اسلام آباد میں بابو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا ان بابوؤں کا کمال ہے. اور وہ جدھر وہ پھیرنا چاہتے ہیں بات اس کو پھیر دیتے ہیں، جس ایشو کو پھیرنا چاہتے ہیں وہ پھیر دیتے ہیں. اصلی بات جو ہے، جو سب سے ضروری ہے، جو اس نے کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ شہادت مانگتی ہے، اور کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام پیدا کرنا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. اب جمہوریت کے لیے قربانی دینی پڑتی جب وہ ایک جمہوری پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اور اپنے آپ ان کے دیکھیں، ان کے خالی نوکر جتنے تھے یا جتنے ان کے فالوور تھے وہ اتنے شہید ہوئے کہ ان کے نام ہی نہیں ہیں. تو شہادتوں کی ایک فہرست والی پارٹی اور لیڈروں کی قربانیوں والی پارٹی، یہ میرے خیال میں یہ واحد ایک ذریعہ ہے کہ یہ تمام تر، اور ملک ایسی صورتحال میں بھی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. بعض لوگ کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، ایک سوال بہت ضروری ہے، میں کہنا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان جو ہے اپنے پائے کے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، جو ہمارے والدین مفتی محمود صاحب کے دوست تھے اور ان کے بیٹے ہیں. آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ ایک دیکھی، ساری عمر ایز اے جرنلسٹ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، کہ اس نے کہا کہ وہ عمران خان یہودی ایجنٹ ایک سیاسی بیان ہے. تو مولانا فضل الرحمان کی کت کاٹ کے ساتھ یہ بیان کچھ اچھا نہیں ہے. جس طرح عمران خان کہہ رہا تھا کہ مولانا ڈیزل صاحب، تو میں نے اکثر پروگرامز اور سوشل میڈیا پہ ان کو اعتراض کیا کہ نہیں، ایک اعلیٰ پائے کے جو عالم دین ہے اس کے خلاف یہ بات نہ کرے. آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہودی ایجنٹ میرا سیاسی بیان ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مولانا صاحب، اصلی بات جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہے کہ آپ انسان کو اس وقت پہچانیں گے جب وہ آپ کے ساتھ کاروبار کرے اور سفر کرے اور عہد وفا کرے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو عوام میں یہ بہت پریشانی پھیل گئی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ایک سیاسی بیان تھا. تو یہ ساری باتیں پھر آ جائیں آپ اکنامک پالیسیز پہ، کہ اکنامکلی ہم یہ پڑھیں کہ 8 ارب اور 50 ارب اور 20 ارب ذخائر ہمارے پاس آ گئے. لیکن جب تک ہم پاکستانی اس پیسوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہ کرے اور چوروں کے ٹولوں کے ساتھ نہ ملے، کمیشن خور افسر جو ہیں، جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جتنے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اس ساروں کا تو نہیں کہا، لیکن وہ بابوؤں کا ذکر کیا کہ جو بابو نیب کے کیسز بناتے تھے. وہ لوگ جو نیب کا کیس بناتے تھے وہ زرداری صاحب کے پاؤں میں پڑھ کے آپ روتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. آپ جتنے سیاستدانوں پہ نیب کے کیسز، یہ ایسی باتیں ہیں. سر جی کچھ لوگ کہہ رہے کہ زرداری صاحب اپنی کیس ختم کر دیا. میں آتا ہوں خبر پختونخوا میں، یہ ایک گورنر ایک وزیر اعلیٰ کھیل رہا ہے. یہ ایگزیمپشن ہے صرف، چونکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ آئین پاکستان میں اس کو استثناء حاصل ہے، اور گورنر کو بھی استثناء حاصل ہے. آپ یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ اور گورنر چوری کھیل رہے ہیں، چوری اور چور کا کھیل کھیل رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنر صاحب ہیں کنڈی صاحب اور یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ رشتہ دار ہیں.
تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہے تو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، کوئی کھیل ویل نہیں ہو رہا۔ عوام میں صرف یہ بات کچھ شرپسندوں نے پھیلائی ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مور لنگا اور ترور لنگا، ماں یا پپھو ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو وہ نہ کریں، فوکس نہ کریں۔ دیکھیں جی، اس بیچارے کے جو ہے تو وہ اسلام آباد میں اس کے جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اس کے کمروں کو بھی خالی کر دو۔ یہ ظلم کی انتہا دیکھیں۔ تو اس طرح گورنر صاحب بھی پھر آرڈر کریں گے تو پرابلم کیا ہوگا؟ عوام کو ہوگا، عوام پھسے گی، عوام کو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ، لیکن یہ بات میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب 5 سال کے لیے صدر رہیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اور اگر دوسرے لوگوں نے ایکسٹینشنز دیے ہیں تو انشاءاللہ یہ حکومت بھی ایکسٹینشن دے دے گی ان لوگوں کو، کیونکہ ایکسٹینشن کو دینا جرم نہیں ہے۔ جب اوروں نے دی ایکسٹینشن تو یہ حکومت بھی ایکسٹینشن دے گی، اور ایکسٹینشن میرے حساب سے کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے اور وہ سٹرونگ ہے اور وہ صحت مند ہے تو اس کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ اچھا سر، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتے ہیں کہ 3 ماہ کا مہمان ہے، کوئی کہتے ہیں 3 ماہ کا الوداع ہے، یہ کیا یہ خبر پختونخوا کا؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ گورنر راج اور یہ زرداری صاحب بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ثالثی کے سیاستدان ہیں۔ اتنے وہ بچے نہیں ہیں کہ ان کو اب سیاسی شہید کر دے اور یہ شہید ہو جائے سارے اور چیمپئن بن جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کرتے رہیں گے اس طرح، جس طرح بجلی انہوں نے 22 سے وہ 20 سے 18 کے 14 کر لی، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ فری کرو بجلی کے بل ہی فری ہو جائیں، آپ کے ساتھ کاروبار کرے اور سفر کرے اور عہد وفا کرے۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو عوام میں یہ بہت پریشانی پھیل گئی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ایک سیاسی بیان تھا۔ تو یہ ساری باتیں پھر آ جائیں آپ اکنامک پالیسیز پہ کہ اکنامکلی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ 8 ارب اور 50 ارب اور 20 ارب ذخائر ہمارے پاس آ گئے، لیکن جب تک ہم پاکستانی اس پیسوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہ کرے اور چوروں کے ٹولوں کے ساتھ نہ ملے، کمیشن خور افسر جو ہیں، جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ یہ سارے یہ جتنے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں اسلام، اس ساروں کا تو نہیں کہا، لیکن ان کو وہ بابوؤں کا ذکر کیا کہ جو بابو نیب کے کیسز بناتے تھے، وہ لوگ جو نیب کا کیس بناتے تھے وہ زرداری صاحب کے پاؤں میں پڑھ کے آپ روتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، آپ جتنے سیاستدانوں پہ نیب کے کیسز، یہ ایسی باتیں ہیں۔ سر جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اپنے کیس ختم کر دیا۔ میں آتا ہوں خبر پختونخوا میں، یہ ایک گورنر ایک وزیر اعلیٰ کھیل رہا ہے۔ یہ ایگزیمپشن ہے صرف، چونکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ آئین پاکستان میں اس کو استثناء حاصل ہے اور گورنر کو بھی استثناء حاصل ہے۔ آپ یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ اور گورنر چوری کھیل رہے ہیں، چوری اور چور کا کھیل کھیل رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنر صاحب ہیں کنڈی صاحب اور یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یہ رشتہ دار ہیں، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہے تو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، کوئی کھیل ویل نہیں ہو رہا۔ عوام میں صرف یہ بات کچھ شرپسندوں نے پھیلائی ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مور لنگا اور ترور لنگا، ماں یا پپھو ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو وہ نہ کریں، فوکس نہ کریں۔ دیکھیں جی، اس بیچارے کے جو ہے تو وہ اسلام آباد میں اس کے جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اس کے کمروں کو بھی خالی کر دو۔ یہ ظلم کی انتہا دیکھیں۔ تو اس طرح گورنر صاحب بھی پھر آرڈر کریں گے تو پرابلم کیا ہوگا؟ عوام کو ہوگا، عوام پھسے گی، عوام کو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ، لیکن یہ بات میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب 5 سال کے لیے صدر رہیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اور اگر دوسرے لوگوں نے ایکسٹینشنز دیے ہیں تو انشاءاللہ یہ حکومت بھی ایکسٹینشن دے دے گی ان لوگوں کو، کیونکہ ایکسٹینشن کو دینا جرم نہیں ہے۔ جب اوروں نے دی ایکسٹینشن تو یہ حکومت بھی ایکسٹینشن دے گی، اور ایکسٹینشن میرے حساب سے کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے اور وہ سٹرونگ ہے اور وہ صحت مند ہے تو اس کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ اچھا سر، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں،
کوئی کہتے ہیں کہ 3 ماہ کا مہمان ہے، کوئی کہتے ہیں 3 ماہ کا الوداع ہے، یہ کیا یہ حکومت جانے والی ہے یا خبر پختونخوا کا؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ گورنر راج اور یہ زرداری صاحب بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ثالثی کے سیاستدان ہیں، اتنے وہ بچے نہیں ہیں کہ ان کو اب سیاسی شہید کر دے اور یہ شہید ہو جائے سارے اور چیمپئن بن جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کرتے رہیں گے اس طرح، جس طرح بجلی انہوں نے 22 سے وہ 20 سے 18 کے 14 کر لی، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ فری کرو بجلی کے بل ہی فری ہو جائیں کے پی کے کیونکہ کے پی کے لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تقریباً 15-16 سال۔ یہاں اس کا ایک پکچر جو ہے سمرکوٹ میں ایک پکچر وائرل ہو گیا تھا، جج صاحب نے کہا کہ کس نے وائرل کیا تھا؟ میں خان پر آتا ہوں، خان کے رہائی کے لیے اور سے شارٹ اگر بتا سکتا ہوں کہ کیا خان صاحب اگر باہر آئے گا؟ ابھی لوگوں کی دیکھیں خان کی وجہ سے لوگ ڈر رہی ہے کیا؟ دیکھیں جی، جس طرح عام سٹیزن کو دیکھ رہے ہیں، ان کا کیس ہو جاتا ہے، ان کنوکشن ہو جاتی ہے، اپیل پہ چلے جاتے ہیں، اپیل کے علاوہ پھر دوسرے وہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ 426 کا ایک سیکشن ہے، اس 426 سیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ملزم کو جب ٹرائل میں کوئی خامی ہو، یہ شہادت میں کوئی خامی ہو تو اس کو بری کیا جاتا ہے۔ اب ایک ملزم ہے، اس کے خلاف اگر ثبوت نہیں ہے، جس طرح آپ نے دیکھا 14 سال اور 7 ماہ زرداری کے خلاف کیسز بنتے رہے، کوئی شہادت نہیں تھا، وہ بری ہو گئے، تھوڑے کیس ہیں ان میں بھی وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیس میں اگر پوٹینشل نہیں ہوگا، کیس میں کوئی شہادت نہیں ہوگی تو ضروری بات ہے وہ بری ہوگا۔ باقی دوسری بات یہ کہ ایک انسان ہے، جس طرح آپ دیکھیں نا کتنا ظلم ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تقریباً 109 میں پھانسی دی گئی ان مولوی مشتاق لوگوں نے، جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ کوئی بتائے نا مولوی مشتاق کدھر ہے؟ یقین کرے بہت بری بات ہے کہ میں اگر کہوں کہ ان کے قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر، اور جب وہ شہید ہے تو قرآن پاک میں ہے کہ شہید کا ایک مقام ہے، وہ جا کے آپ جائیں گڑی گدا بخش میں جائیں، مزار پہ جائیں، لوگ دعائیں قبول ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کہا ہے کہ آپ بہت نیک آدمی، اس نے کہا نہیں، میں دنیا کا سب سے گناہگار آدمی ہوں اور سب سے زیادہ میں نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن ایک ایسی بات اس نے کی کہ اگر میں نے کوئی کام کیا تو وہ ختم نبوت پہ دستخط کر کے میں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ انشاءاللہ میں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ میری یہ بات ہے، یہ میں نے بڑی ریسرچ ہو کے یہ بات ڈھونڈی ہے اور یہ بالکل سچ ہے۔ اگر کوئی نیکی کی ہے اس مسلمانوں کے ساتھ کسی نے، ساری دنیا کے مسلمانوں میں، تو وہ یہ تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سائن کر کے کہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اس لیے کافر ہیں کہ ختم نبوت اللہ ہمارا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے، اور یہی وہ کہہ رہا تھا بار کہ میں نے یہ ایک دستخط پہ کر کے اپنی شہادت لی ہے، اپنی موت لی ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ وہ کہاں گئے اگلے زمانے والے، بادشاہی میں فقیری کا چلن رکھتے تھے، کیسر و خسرو کے سر کو جھکانے والے، دوش پر بار امانت کے اٹھانے والے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تھینک یو جی۔ بہت شکریہ اجازت اللہ صاحب۔ آج